خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے 20ویں باب میں سے، اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ سب سے پہلے آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ سب کو عید پینتیکوس بہت بہت مبارک ہو۔ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور بولنے لگے۔ عزیز مومنین، آج عالمگیر کلیسیا بڑی خوشی، بڑی شادمانی اور بڑی شکر گزاری کے ساتھ عید پینتیکوس یعنی روح القدس کے نزول کی عید مناتی ہے۔ آج یوم کلیسیا ہے، اور یوم کلیسیا اس لیے ہے کیونکہ آج کلیسیا کا یوم پیدائش اور کلیسیا کا جنم دن بھی ہے۔ تو در حقیقت آج کی عید ہر ایماندار کی عید ہے۔ آج کی عید ہر اس مومن کی عید ہے جو یسوع پر ایمان لاتا ہے، جسے خدا کا پاک روح انعام کے طور پر بخشا گیا ہے، جو پاک روح کی رہنمائی اور اس کی مدد میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج پاک ماں کلیسیا نہ صرف یاد کرتی ہے بلکہ 3 خاص باتوں کو سیلیبریٹ بھی کرتی ہے، مناتی بھی ہے۔ اور آج ہم 3 خاص باتیں جو ہیں ان کو نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ انہیں مناتے بھی ہیں۔ پہلا کہ آج عید نزول منائی جاتی ہے، یعنی پاک روح کے نازل ہونے کی عید۔ دوسرا، آج جس طرح میں نے کہا کہ آج پاک ماں کلیسیا اپنا یوم پیدائش بھی مناتی ہے۔ اینڈ تھرڈلی، آج کے دن سے ہم پاشکئی موسم یا پاشکئی ایام کا اختتام بھی کرتے ہیں۔ عزیز مومنین، جب آج عید پینتیکوس ہم مناتے ہیں تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ عید پینتیکوس پر ہوا کیا؟ What really happened
اس دن کیا بات ہوئی، کیا واقعہ ہوا، تو آج کے دن ہم ان ساری باتوں کو نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ ان پر دھیان و گیان بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی سیکھتے ہیں کہ آج خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا بنیادی سوال آج یہ ہے کہ what really happened on that day، یعنی عید پینتیکوست کے روز یا دن کیا ہوا۔ تو پہلی بات، رسولوں پر پاک روح نازل ہوا، اور یہ وہ وعدہ ہے جو یسوع نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں سے بار بار کیا۔ خداوند اپنے رسولوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا وکیل مدد کے لیے بھیج دوں، اور آج جب وہ وعدہ پورا ہوتا ہے، یعنی رسولوں پر پاک روح نازل ہوتا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ سب کے سب پاک روح سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنا سکھایا تھا۔ اور یہی آج کی ہماری بنیادی آیت بھی ہے، وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور بولنے لگے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج صرف ہم یہی نہیں یاد کرتے کہ رسولوں پر پاک روح نازل ہوا ہے، بلکہ آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب رسولوں نے بولنا شروع کیا، جب انہوں نے جو پاک روح کی طاقت اور قوت سے جب وہ تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں، تو جو سننے والے ہیں، جن میں یہودی بھی تھے، جن میں غیر اقوام کے لوگ بھی تھے، جو انہوں نے بولا، جو سنا گیا، ہر ایک نے اپنی اپنی زبان میں سمجھا بھی۔ لہذا غور طلب بات یہ ہے کہ معجزہ یہ نہیں کہ انہوں نے سنا کیا، در حقیقت معجزہ یہ ہے کہ جو بولا گیا، جو کہا گیا، جو سنایا گیا، جو بتایا گیا، سب نے اسے سمجھا، اور چونکہ انہوں نے سمجھا، اس کا ان پر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اثر بھی ہوا ہے۔ اور سب سے پہلا اثر سننے والوں پر کیا ہوا؟ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ وہ اس تجربے کے بعد حیران ہوتے ہیں، وہ اس تجربے کے بعد تعجب انگیز ہوتے ہیں۔ کن باتوں کے لیے؟ کیونکہ خدا کے عجیب کاموں کا جب وہ بیان سنتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں، وہ حیرت زدہ ہوتے ہیں، اور ان پر جو بولا گیا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، بنیادی طور پر میں نے دو باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کے دن رسولوں پر پاک روح نازل ہوا اور لکھا ہے کہ وہ بولنے لگے۔ پہلی بات یہ معجزہ ہے۔ وہ جو ڈرے ہوئے تھے، وہ جو کمروں میں بند تھے، جو خوف زدہ تھے، جو بولتے نہیں تھے، جو باہر نہیں آتے تھے، پہلا اثر کیا ہوا کہ روح القدس کی طاقت اور قدرت اور تجربے سے کیا ہوا؟ انہوں نے بولنا شروع کیا، پہلا۔ دوسرا معجزہ کیا ہے کہ جو انہوں نے بولا یا جو انہوں نے کلام کیا یا جو انہوں نے کہا، جو سننے والے تھے، نہ صرف انہوں نے اس بات کو سنا بلکہ لکھا ہے کہ انہوں نے ان ساری باتوں کو سمجھا، انہوں نے بعد میں اس کا کیا کیا؟ یقین بھی کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن جو بڑا معجزہ ہم دیکھتے ہیں وہ
समझने का भी है कि जो बात कही गई, जो बोला गया, उन्होंने समझा। और लिखा है क्योंकि उन्होंने कहा हर एक को जो सुनाई देता था, और उन्होंने कहा क्योंकि हर एक को सुनाई देता था, ये मेरी ही बोली बोल रहा है। तो मसीह में मेरे अजीजो, पाक रूह का पहला तोहफा जो है, दर हकीकत वो समझना भी है कि वो समझते हैं। जब बोला जाता है, जब कलाम किया जाता है, जब बात बताई जाती है, जब जबान बोली जाती है, तो उसको समझा भी जाए। क्योंकि जब आप उस बात को समझते नहीं, उस बात पर गौर नहीं करते, तो वो आप पर असर भी नहीं रखती। तो इसलिए याद रखें, जब लोग ये कहते हैं कि हम गैर ज़बानें बोलते हैं, दैट्स वंडरफुल, बोलनी चाहिए, ये पाक रूह का तोहफा है, ये पाक रूह का इनाम है। बट माई क्वेश्चन इज कि क्या जो बोला जाता है, क्या जो सुनाया जाता है, क्या जो जबान बोली जाती है, क्या लोग उसे समझते हैं? क्या उनका असर सुनने वालों पर होता है? अगर सुनने वालों पर असर होता है, अगर वो उसे समझते हैं, अगर उनके लिए ये बात फायदा मंद होती है, तो इट मीन्स वाकई पाक रूह उन लोगों की जिंदगी में काम करता है। हालांकि देखिए कि रूह तो कलाम करने वालों में था, यानी रसूलों में था। पाक रूह किन में था? जो कलाम करते हैं। लेकिन इसका असर किन पर हुआ? जो उनकी सुन रहे थे। और जिन्होंने सुना, मैं बार बार कह रहा हूं, जिन्होंने सुना उन्होंने समझा भी, और जिन्होंने समझा हम देखते हैं कि उन पर असर भी हुआ। तो एक मौजज़ा यह है कि शागिर्द बोलते हैं, सब सुनते हैं, शागिर्द बोलते हैं, सब समझते हैं, शागिर्द बोलते हैं और सब पर असर होता है। अब उनमें कोई गैर नहीं रहा, सब एक हो गए हैं, सब समझते हैं। और हम देखेंगे कि जो बोला गया है, जो कहा गया है, उसका कंटेंट क्या है, बोला क्या गया है। याद रखें, जो बोला जाता है उसको समझना जरूरी है। इसलिए जो कंटेंट है उसका जानना जरूरी है। और अगर आप अमाल की किताब उसके 2 बाब का मुतालिया करें, तो मुकद्दस पतरस रसूल का पेंतीकोस्त का जो वास है वो सुनने वाला है, और ये काफी लंबा वास है, तकरीबन पूरे बाब पर महीत है। हमें उस वास को सुनना है, क्योंकि उसमें उनकी जो तबलीग है, उनका जो वाज है, जो बोला गया है, बताया गया है कि वो क्या बोला गया, लोगों ने क्या समझा, और लोग क्यों कर ईमान लाए, और क्यों कर लोग उस बड़ी जमात में शामिल हुए। आज के दिन हम देखते हैं कि जब पाक रूह रसूलों पर नाज़िल होता है, तो मुकद्दस पतरस लिखा है बुलंद आवाज से कहता है, बस इस्राएल का घराना जान ले और सुन भी ले। इस्राएल का घराना यानी जो लोग वहां खड़े थे, मौजूद थे, उनसे मुकद्दस पतरस हम कलाम होते हैं और उन्हें कहते हैं कि बस इस्राएल का घराना जान भी ले और सुन भी ले। क्या जान ले? कि यीशु कौन है। और रसूलों के अमाल में लिखा है कि मुकद्दस पतरस कहते हैं कि जान लो, सुन लो कि यीशु कौन है। वो खुदावंद भी है, यानी रेजरेक्टेड क्राइस्ट, रिजन लॉर्ड, जिंदा मसीह है, जो मौत और कब्र पर फतह पाता है। ये खुदावंद है। यीशु कौन है? खुदावंद भी है। और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लक़ब जो है, कि वो मसीह भी है, द वन हु इज सेंट,
جو انوٹڈ ہے، یعنی خداوند یسوع کون ہے؟ وہ خداوند بھی ہے اور وہ مسیح بھی ہے۔ اس لیے اسرائیل کا گھرانہ یقین سے جان لے کہ یسوع جس کو تم نے صلیب دی، خدا نے اسے خداوند بھی ٹھہرایا اور مسیح بھی۔ یہ لوگوں نے بات سنی، یعنی میں نے بار بار بات کی کہ جو بولا گیا، جو کلام کیا گیا، جو واعظ کیا گیا، جو تقریر کی گئی، اس کو لوگوں نے کیا کیا؟ سمجھا۔ اس کا کانٹینٹ جو ہے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کانٹینٹ کیا ہے، اور بنیادی طور پر کانٹینٹ کیا ہے؟ یسوع کے بارے میں بتایا کہ یسوع کون ہے، کہ وہ خداوند بھی ہے اور وہ مسیح بھی ہے۔ اب آج کے دن جب مقدس پطرس رسول بولتا ہے تو اس کی دلیری جو ہے وہ قابل دید ہے۔ دلیر بن کر، پرجوش بن کر، بلا خوف، بلند آواز سے، یہ وہی شاگرد ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے، یہ وہی شاگرد ہیں جو گھبرائے ہوئے ہیں، یہ وہی شاگرد ہیں جو کمروں میں بند ہیں، لیکن آپ پاک روح کی طاقت اور قدرت سے ہوتا کیا ہے کہ یہ شاگرد باہر نکلتے ہیں، بلند آواز سے، دلیری کے ساتھ خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے مقدس پطرس رسول کی آج دلیری جو ہے وہ قابل دید ہے۔ آج مقدس پطرس کی دلیل قابل استائش ہے۔ آج مقدس پطرس رسول کا انجیل سنانا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اس لیے جب کلام سنایا گیا، جب بولا گیا، جب واعظ کیا گیا، تو لکھا ہے جب اس نے یہ کلام کیا تو انہوں نے جب یہ کلام سنا ان کے دل چھد گئے۔ یعنی اس کلام نے کیا کیا؟ ڈائریکٹلی دلوں پر اثر کیا۔ کیوں اثر کیا؟ کیونکہ انہوں نے سنا۔ کیوں اثر کیا؟ کیونکہ انہوں نے اس کلام کو سمجھا۔ اور کلام کیا تھا؟ کہ یسوع کون ہے؟ خداوند اور مسیح ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی کہا اور مزید اسی بات کو دہراتا ہوں کہ در حقیقت روح کی زبان کیا ہے؟ جو دوسروں کو سمجھ آئے، جس کا کانٹینٹ لوگوں کو معلوم ہو، جو دوسروں کی زندگیوں پر اثر کرے، جو دوسروں کے دلوں پر کیا کرے؟ اثر انداز ہو۔ اور ایسا ہوا۔ مقدس پطرس نے جب کلام کیا تو ان کے دل چھد گئے اور انہوں نے ایک بڑا سوال کیا، بڑا بنیادی اور بڑا سوال۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ سب کچھ سنا تو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا، انہوں نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ تو جواب ملتا ہے توبہ کرو۔ جب لوگوں نے کلام سنا، سوال کیا کہ ہم کیا کریں، تو مقدس پطرس جواب دیتے ہیں کہ کیا کرو؟ توبہ کرو، پہلی بات۔ دوسرا، یسوع کے نام پر کیا کرو؟ بپتسمہ لو۔ یعنی یسوع پر جو خداوند بھی ہے، جو مسیح بھی ہے، جو نجات دہندہ بھی ہے، جو بچانے والا بھی ہے، جو پاک روح بھیجنے والا بھی ہے، اس پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ توبہ کرو، بپتسمہ لو، ایمان لاؤ، اور انعام میں لکھا ہے کہ تم روح القدس پاؤ گے۔ What does it mean؟ جب کلام سنایا جاتا ہے، جب کلام کا اثر ہوتا ہے، جب کلام دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے، تو لوگ یا لوگوں کی یا انسانوں کی، جو سننے والوں کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور تبدیلی میں سب سے ضروری بات کیا ہے؟ توبہ کرنا، ریپینٹنس یا ٹو ریپینٹ۔ اور آج ایسا ہی کہا گیا، جب پوچھا گیا کہ ہم کیا کریں تو جواب ملتا ہے توبہ کرو، جواب ملتا ہے یسوع پر ایمان لاؤ، جواب ملتا ہے کہ تم اس کے نام سے بپتسمہ پاؤ،
اور روح القدس تم انعام میں پاؤ گے. اور یہ وعدہ صرف تم سے نہیں ہے بلکہ تمہارے بچوں سے بھی ہے, تمہاری اولاد سے بھی ہے, اور صرف یہ تمہاری اولاد سے نہیں ہے بلکہ ان سب سے بھی ہے جو اب دور ہیں. یعنی پاک روح کا وعدہ سب انسانوں کے لیے ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ کرنا. شرط کیا ہے؟ ایمان لانا. شرط کیا ہے؟ یسوع کو قبول کرنا. شرط کیا ہے؟ یسوع کے نام سے بپتسمہ پانا. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پاک روح تم انعام میں حاصل کرو گے. اور مسیح میں میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دن, اسی روز تقریباً 3000 لوگ ان میں مل گئے. ان ادر ورڈز 3000 لوگوں نے یسوع کو کیا کیا؟ قبول کر لیا. انہوں نے یسوع پر کیا کیا؟ ایمان لائے. انہوں نے مان لیا, انہوں نے جان لیا. اور آج ہم نے تلاوت میں, آج کی دعاؤں میں اور اب بعد میں جو تمہیدی دعا ہے اس میں سنیں گے کہ ایک ہی زبان سے تمام قوموں نے تیرا اقرار کیا. ان کو الہی محبت اور الہی ذات کی پہچان کروائی گئی. اور یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ پاک روح کی بدولت, اس کے اثر اور اس کی قوت اور طاقت سے ہوا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس کے وعظ اور تقریر میں جب وہ وعظ کرتا ہے, تقریر کرتا ہے, تو دیکھیں اس کے سامنے, جس طرح میرے سامنے سارے مسیحی بیٹھے ہیں, ایماندار بیٹھے ہیں, تو اس کے سامنے تو ایسے لوگ نہیں تھے. اس کے سامنے تو کون تھے؟ یہودی تھے جو دور دراز سے آئے تھے, جو عید منانے یروشلم آئے تھے. اس کے سامنے تو غیر قوم تھے. لیکن جب اس نے کلام کیا, جب اس نے بات کی, جب اس نے یسوع کا ذکر کیا, جب اس نے یسوع کے بارے میں بتایا, تو وہ تبدیل ہوئے بغیر نہ رہ سکے. یہ ہے حقیقی تبلیغ, یہ ہے حقیقی واعظ کا اثر اور پھل. اس لیے جب کوئی یہ کلام کرتا ہے یا جب کوئی روح کی طاقت سے بولتا ہے تو اس کے بولنے سے اگر دل چھدتے نہیں ہیں, اگر دلوں پر اثر نہیں ہوتا, اگر لوگ تبدیل نہیں ہوتے, اگر لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا یا اس پر وہ دھیان و گیان نہیں کرتے, اگر اس کے الفاظ لوگوں کو ان پوزیٹیو سینس ڈسٹرب نہیں کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تبلیغ, وہ کلام پاک روح کے اثر اور قوت سے نہیں. اور جب بھی کلام کیا جاتا ہے, جب بھی خداوند کا نام لیا جاتا ہے, جب یسوع کے بارے میں بتایا جاتا ہے, تو در حقیقت یہ لوگوں کے, سننے والوں کے دلوں پر کیا کرتا ہے؟ اثر کرتا ہے. اور مقدس پطرس نے آج ایسا ہی کیا. اس نے واعظ میں لوگوں کو بتایا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. اس نے جان لیا, دیکھا کہ لوگوں کی زندگی کیسی ہے, اور اس لیے اس نے کہا کہ توبہ کرو, گناہ سے باز آؤ, بپتسمہ لو. ان کو وارننگ دیتا ہے کہ اپنے آپ کو کج رفتار قوم سے بچائے رکھو. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ واعظ بڑا سخت ہے, یہ بڑا چیلنجنگ ہے, لیکن کیونکہ یہ روح میں کہا گیا, روح میں بولا گیا, روح کے اثر, قدرت اور طاقت سے الفاظ جو ہیں ڈلیور کیے گئے, اس لیے اس کا اثر جو ہے لوگوں کی زندگیوں اور دلوں پر ڈائریکٹلی ہوتا ہے, اور ان کے دل چھد جاتے ہیں, وہ تبدیل ہو جاتے ہیں, وہ خداوند کے نام سے بپتسمہ پاتے ہیں, وہ مسیح خداوند کو پہچان لیتے ہیں, وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہے پاک روح کی طاقت سے بولنے کا اثر اور پھل. اور مسیح میں میرے عزیزو, یاد رکھیں کہ کلام جب ہم کرتے ہیں اس کا مرکز یسوع
اور خدا کا کلام ہونا چاہیے. اور آج کے واعظ میں ایسا ہی ہے. اگر آپ دھیان سے رسولوں کے اعمال میں مقدس پطرس کا آواز سنیں تو اس کے واعظ کا جو مرکز تھا وہ یسوع ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں. اس کے واعظ کا مرکز کیا تھا؟ خدا کا کلام تھا. وہ صحیفوں کو، انبیاء کی باتوں کو، پیشن گوئیوں کو کیا کرتا ہے؟ کوٹ کرتا ہے. اسپیشلی یوئیل نبی کے صحیفے کو وہ کلام کی بات کرتا ہے، وہ خداوند کی بات کرتا ہے، وہ یسوع کی بات کرتا ہے، وہ پاک روح کی بات کرتا ہے، وہ تبدیلی کی بات کرتا ہے، وہ اپنے شخصی تجربے کی بات کرتا ہے. تو مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم عید پینتیکوست مناتے ہیں تو سب سے پہلے تو خداوند سے دعا مانگے کہ خداوند ہمیں برکت دے، ہمارے ذہنوں کو کھولے، ہمیں پاک صاف کرے، تاکہ جو کلام کیا جاتا ہے، جو پاک روح کی طاقت سے کلام سنایا جاتا ہے، وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہو، وہ ہماری زندگی کو تبدیل کرے، تاکہ ہم خداوند کے سچے گواہ بنیں. اور یہی نہیں، جب ہم تبدیل ہو جاتے ہیں، جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں، شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو پھر جس طرح آج کی پاک انجیل میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھی بھیجتا ہوں. سو مشن جو خداوند کا ہے، جو رسولوں کا ہے، وہ ہر ایک ایماندار کا ہے. میں اور آپ بھی آج کے دن بھیجے گئے ہیں. وی آر سینٹ بٹ ود دا پاور اینڈ ود اتھارٹی. اور وہ اتھارٹی کون دیتا ہے؟ یسوع دیتا ہے، اختیار. اور وہ پاور ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ خداوند کے پاک روح سے. تو جب اتھارٹی بھی ہے، جب پاک روح کی طاقت بھی ہے، جب پاک روح کی دلیری اور قوت بھی ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ واٹس آور مشن؟ کہ خدا کے کلام کا پرچار، یسوع کے نام کی گواہی، انجیل کا پھیلانا. جس طرح رسولوں نے کیا، اسی طرح ہم نے بھی کرنا ہے. اب سوال بھی ہے اور چیلنج بھی ہے، اور اس کے ساتھ میں آج کے کلام کا اختتام کرتا ہوں. سوال کیا ہے؟ کہ جب رسولوں نے کلام کیا، لوگوں پر اثر ہوا، لوگ تبدیل ہوئے. اب سوال اور چیلنج یہ ہے کہ جب ہم گواہی کے لیے جاتے ہیں، چاہے اپنے الفاظ کے ذریعے سے، چاہے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اعمال و کردار کے ذریعے سے، کیا جب لوگ ہمیں سنتے ہیں، کیا جب لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، جب لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کیا ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہماری وجہ سے آتی ہے؟ کیا ہمارا ایمان ان پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا ہماری زندگی ان کے لیے مثال ہے کہ لوگ ہمارے الفاظ کے ذریعے سے، ہماری باتوں کے ذریعے سے، ہمارے کاموں کے ذریعے سے، ہمارے اعمال کے ذریعے سے خداوند کی طرف بڑھیں؟ اگر ایسا ہے تو اٹ مینس وی آر افیکٹو پریچر. ہمارے کلام میں، ہماری بات میں، ہماری گفتار میں اثر ہے، کیونکہ یہ گفتار، یہ کلام پاک روح کے وسیلے سے ہے، اس کی قدرت اور طاقت سے ہے. اور اگر ہمارے کلام سے، ہماری بات چیت سے، ہمارے اعمال سے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا، then we need to reflect seriously. We need to change. We need to repent. اور آج کا پیغام عید پینتیکوست پر میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے. میری دعا ہے کہ مسیح خداوند مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، تاکہ ہم جو کچھ بولیں وہ پاک روح کی ہدایت اور قوت سے بولیں. جو کچھ بولیں وہ لوگوں کی زندگیوں پر اثر کرے اور لوگ تبدیل ہوں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.